اللہ 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 اللہ۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 10۔ سورہ سبا کا دوسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، یعنی انہیں نبوت عطا فرمائی، کتاب زبور عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، حسن صوت عطا فرمایا کہ بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی، لحن داؤدی مشہور و معروف ہے۔ تمام چیزیں یہاں مراد ہیں جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا یا جبالو، اے پہاڑوں، اوبی معہو، داؤد کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، والطیرہ، اور اے پرندوں جب داؤد تسبیح کرے ان کے ساتھ تسبیح کرو۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تسبیح کرتے تو پہاڑوں سے بھی تسبیح سنی جاتی اور پرندے جھک آتے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کیا کہ آپ کے دست مبارک، ہاتھ مبارک میں لوہا آ کر موم کی طرح یا گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا، اور آپ اس سے جو چاہتے بغیر آگ کے، بغیر ٹھوکے پیٹے بنا لیتے۔ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوئے تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ لوگوں کے حالات کی جستجو کے لیے، حالات معلوم کرنے کے لیے اس طرح نکلتے کہ لوگ آپ کو نہ پہچانے، اور جب کوئی ملتا اور آپ کو نہ پہچانتا تو اس سے آپ دریافت کرتے، پوچھتے کہ داؤد کیسا شخص ہے، سب لوگ تعریف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں بھیجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے بھی حسب عادت کے مطابق یہی سوال کیا، تو فرشتے نے کہا کہ داؤد ہیں تو بہت ہی اچھے آدمی، کاش ان میں ایک خصلت نہ ہوتی۔ اس پر آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ بندہ خدا کون سی خصلت مراد ہے؟ فرشتے نے کہا کہ وہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ بیت المال سے، شاہی خزانے سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کے خیال میں آیا کہ اگر آپ بیت المال سے وظیفہ نہ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کے لیے کوئی ایسا سبب کر دے جس سے آپ اپنے اہل و عیال کا گزارا کریں اور بیت المال سے، خزانہ شاہی سے آپ کو بے نیاز کر دے۔ آپ کی یہ دعا مستجاب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کیا اور آپ کو صنعت زرہ سازی کا علم دیا۔ لوہے کی جیکٹ جو جنگ میں پہنی جاتی ہے اور جس سے پہلے زمانے میں تلوار کے واروں سے سینہ اور پیٹھ کی حفاظت ہوتی تھی، اس کی صنعت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی۔ سب سے پہلے زرہ لوہے کی جیکٹ بنانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ روزانہ ایک زرہ بناتے تھے، وہ 4000 کو بکتی تھی۔ اس میں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ فرماتے اور فقراء و مساکین پر بھی صدقہ کرتے۔ اس کا بیان آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر کے ان سے فرمایا ان اعمل سابغات، کہ وسیع زرہ بنائیے، یعنی جو لوہے کی جیکٹ آپ بنائیں وہ وسیع بنائیں۔ تو آپ مختلف سائز کی جیکٹیں بناتے، جس طرح آج کل ہم ریڈی میڈ کپڑے لینے جاتے ہیں تو وہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں،
تو اس طرح آپ مختلف لوگوں کے پہننے کے لیے مختلف سائز کی وہ بناتے. وقدر فی السرد، اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھیے کہ اس کے ہلکے، یکساں اور متوسط ہوں، نہ بہت تنگ نہ فراخ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیکی کرو. انی بما تعملون بصیر، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی. ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ. حضرت صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، چنانچہ آپ صبح کو دمشق، جو آج کل شام کا سیریا کا دارالحکومت ہے، آپ صبح کو دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو قیلولہ آرام استخر میں فرماتے، جو ملک فارس میں ہے. فارس ایران کو کہتے ہیں، اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے. یعنی آپ دمشق سے ملک فارس کے اس علاقے میں پہنچ جاتے جو دمشق سے 1 مہینے کی مسافت پر ہے، اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور رات کو کابل میں آرام فرماتے، جو اس وقت افغانستان کا دارالحکومت ہے. یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی. اس آیت کریمہ میں اس نظریے کا رد ہے جو ایک نظریہ مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو کچھ بھی نہیں دیا، وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ آیت کریمہ اور اس طرح کی آیات اس نظریے کو رد کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتوں کو کچھ بھی نہیں دیا، بت بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں، فرشتے، انبیاء، اولیاء، اللہ نے انہیں بڑی طاقتیں عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے اذن سے کائنات میں تصرف کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے، اور یہاں پہ فرمایا گیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی. ہوا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے اذن سے جہاں چاہتے ہوا کو وہاں لے جاتے. ہوا آپ کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی. غدوها شہر ورواحها شہر، ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ. یعنی 1 مہینے تک اگر کوئی شخص گھوڑے پر سفر کرے اور وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو جو وہ فاصلہ طے کرتا ہے اس سے زائد فاصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام صبح میں ہوا میں اڑ کر طے فرما لیتے. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تنہا ہوا میں نہیں اڑتے، بلکہ لاکھوں جنات، انسان، پرندے، درندے، چرندے، یہ پوری فوج آپ کے ساتھ اڑتی اور آپ کو ہوا جہاں آپ چاہتے وہاں پہنچا دیتی. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا جو 3 دن سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا. یہ بھی فرمایا گیا کہ ہر مہینے میں 3 دن جاری رہتا تھا. بعض مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے وہ جو ان کے آگے کام کرتے ان کے رب کے حکم سے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مطیع و فرمانبردار کیا، جنات آپ کے حکم پر کام کرتے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری نہ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ، سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے جو وہ چاہتے، اونچے اونچے محل اور عالیشان عمارتیں، مسجدیں، انہی میں سے بیت المقدس بھی ہے۔ وَتَمَاثِيلَ، اور تصویریں، درندوں اور پرندوں وغیرہ کی، تانبے، بلور، پتھر وغیرہ سے جنات تصویریں بناتے، مجسمے بناتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانا حرام نہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں تصویر بنانا حرام ہے۔ وہ جفان کل جوابی، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن، تھال، اتنے بڑے بڑے تھال کہ ایک لگن میں 1000 آدمی کھانا کھا لیتے۔ وہ قدور راسیات، اور لنگردار دیگیں جو اپنے پایوں پر قائم تھیں اور بہت بڑی تھیں، حتیٰ کہ اپنی جگہ سے ہٹائی نہیں جا سکتی تھیں، سیڑھیاں لگا کر ان پر لوگ چڑھتے تھے اور ان میں کھانا پکتا تھا، ایک ایک دیگ میں ہزاروں آدمیوں کا کھانا پکتا۔ یہ یمن میں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ اعملوا آل داود شکرا، اے داود والوں شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ان نعمتوں پر شکر کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اس کی عبادت کر کے، اس کی فرما برداری کر کے شکر کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے، اللہ ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ اپنے فضل سے انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اور انبیاء کے واسطے سے اولیاء یہ علم حاصل کرتے ہیں۔ جنات غیب نہیں جانتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصے پر تکیہ لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور اپنے کام کاج میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ 1 مہینے 2 مہینے اور اس سے زیادہ عرصے تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپ کی نماز بہت دراز ہوتی تھی، طویل ہوتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے، انہیں معلوم نہ چلا، اور وہ اپنے کام کاج میں خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا، اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر آ رہا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم بھیجا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ، جنوں کو ان کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے، تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، کہ سلیمان کا عصا کھاتی تھی۔ فلما خر،
پھر جب سلیمان زمین پر آئے تبینت الجن، جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے. تبینت الجن، جنوں کی حقیقت کھل گئی. لو کانوا یعلمون الغیب، اگر غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہوتے. ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے اور 1 سال تک عمارت کے کاموں میں تکلیف شاقہ نہ اٹھاتے، اتنی محنت و مشقت میں نہ پڑتے. مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا. اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی. چنانچہ آپ نے شیاطین کو، جنات کو اس کی تکمیل کا حکم دیا. جب آپ کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ وہ عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف ایک روایت کے مطابق 53 سال کی ہوئی، 53 سال. 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ مقرر ہوئے اور 40 سال آپ نے حکمرانی فرمائی. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا، بے شک سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے جد کے نام سے مشہور ہے، اور وہ جد سبا بن یشجب بن یارب بن قحطان ہے. ان کی آبادی حدود یمن میں واقع تھی. یہاں فرمایا سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی نشانی تھی. وہ نشانی کیا تھی اس کا آگے بیان ہوتا ہے. جنتانی عن یمین و شمال، 2 باغ داہنے اور بائیں، دائیں بائیں 2 باغ، یعنی ان کی وادی کے دائیں طرف اور بائیں طرف دور تک 2 باغ موجود تھے اور بیچ میں ان کا چلنے کا راستہ تھا. ان سے کہا گیا تھا کلو من رزق ربکم، اپنے رب کا رزق کھاؤ. باغ ایسے کثیر الثمر تھے، اتنے پھل تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا لیے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے، نہ اسے درختوں پہ چڑھنے کی ضرورت تھی، صرف ٹوکرا لے کر اپنے سر پر رکھ کر ان باغات سے گزرتا تو اتنے پھل گرتے، قسم قسم کے میووں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا. وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اس نعمت پر اس کی فرما برداری بجا لاؤ. بلدۃ طیبہ، پاکیزہ شہر، ورب غفور، اور بخشنے والا رب. وہاں کی آب و ہوا کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں، حضرت صد الافاضل فرماتے ہیں لطیف آب و ہوا، صاف ستھری سرزمین، نہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ کھٹمل، نہ سانپ، نہ بچھو. ہوا کی پاکیزگی کا یہ عالم کہ اگر کہیں اور کا کوئی شخص اس شہر میں گزر جائے اور اس کے کپڑوں میں جوئیں ہوں تو سب مر جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا شہر سبا صنعاء شہر سے 3 فرسنگ کے فاصلے پر تھا، تقریباً یہ 9 میل کے فاصلے پر تھا. بخشنے والا رب، یعنی اگر تم رب کی روزی پر شکر کرو اور اطاعت اور فرما برداری بجا لاؤ تو وہ بخشش فرمانے والا ہے. فَأَعْرَضُوا،
تو انہوں نے منہ پھیرا، اللہ کی شکر گزاری سے منہ پھیر لیا اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، انبیاء کو جھٹلا دیا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 13 نبی بھیجے جنہوں نے ان کو حق کی دعوتیں دیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، مگر وہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم پر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انبیاء نے کہا کہ رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، شکر کرو، رب کو مانو، تو یہ بد نصیب کہنے لگے ہم نہیں جانتے کہ ہم پر اللہ کی کوئی بھی نعمت ہو، تم اپنے رب سے کہہ دو کہ اس سے ہو سکے تو وہ ان نعمتوں کو روک لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ توبہ استغفر اللہ۔ فاعرضوا، تو انہوں نے منہ پھیرا، فارسلنا علیہم سیل العرم، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، عظیم سیلاب، جس سے ان کے باغ اموال سب ڈوب گئے اور ان کے مکانات ریت میں دفن ہو گئے، اور اس طرح وہ تباہ ہوئے کہ ان کی تباہی عرب کے لیے مثل بن گئی۔ کبھی تباہی کا ذکر کرنا ہو تو عرب کے لوگ اس سیلاب کا ذکر کرتے کہ یہ تباہی ضرب المثل بن گئی۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ، جن میں بد مزہ میوہ، وَأَصْلٍ، اور جھاؤ، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ وہ دونوں باغ فنا ہو گئے اور اس کی جگہ پر جو باغ تھے نہایت بد مزہ ان کا پھل، اور جیسی ویرانوں میں جھاڑیاں جم آتی ہیں اس طرح کی جھاڑیاں اور وحشت ناک جنگل کو جو ان کے خوشنما باغوں کی جگہ پیدا ہو گیا تھا بطریق مشاکلت باغ فرمایا۔ یعنی اب یہ 2 باغ تو نہیں تھے، یہ وحشت ناک جنگل اور جھاڑیاں اور انتہائی بد مزہ میوے اور کچھ بیریاں، یعنی بیریوں سے مراد ہے ایسے بیر کہ جو ویرانوں میں خود اگاتے ہیں۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا اور ان کے کفر کی سزا، کہ جب انہوں نے ناشکری کی، کفر کیا، تو اس سزا میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، لیکن ہم اللہ کی فرمانبرداری نہ کریں اور دین پر نہ چلیں، کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، اور جو قلیل زندگی باقی ہے ہمیں شکر کرنے، فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی شاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً، اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی سر راہ کتنے شہر، یعنی شہر سبا اور ملک شام کے درمیان ہم نے کئی شہر بیچ میں رکھے تھے۔ ملک شام کے جو شہر ہے وہاں کے رہنے والوں کے لیے وسیع نعمتیں تھیں، پانی، درخت اور چشمے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، اور ملک شام اور شہر سبا کے درمیان قریب قریب کچھ شہر تھے جن کا ذکر یہاں پہ فرمایا گیا، قرن ظاہرہ، سر راہ کتنے شہر، قریب قریب سبا سے شام تک کے سفر کرنے والوں کو اس راہ میں
توشہ اور پانی ساتھ لے جانے کی ضرورت نہ تھی۔ وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا کہ چلنے والا ایک مقام سے صبح چلے تو دوپہر کو ایک آبادی میں پہنچ جائے جہاں ضروریات کے تمام سامان ہوں، اور جب دوپہر کو چلے تو شام کو ایک شہر میں پہنچ جائے۔ یمن سے شام تک کا تمام سفر اسی آسائش کے ساتھ طے ہو سکے۔ ہم نے ان سے کہا کہ سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمینین، ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے، نہ راتوں میں کوئی کھٹکا، نہ دنوں میں کوئی تکلیف، نہ دشمن کا اندیشہ، نہ بھوک پیاس کا غم۔ لیکن مالداروں میں حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے اور غریبوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہا، قریب قریب کی منزلیں ہیں، لوگ خرامہ خرامہ ہوا خوری کرتے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسری آبادی آ جاتی ہے، وہاں آرام کرتے ہیں، نہ سفر میں تھکن ہے نہ کوفت۔ اگر منزلیں دور ہوتی، سفر کی مدت دراز ہوتی، لمبی ہوتی، راستے میں پانی نہ ملتا، جنگلوں ویرانوں بیابانوں میں گزر ہوتا، تو ہم سامان سفر ساتھ لیتے، پانی کے انتظام کرتے، سواریاں اور خدام ساتھ رکھتے، سفر کا لطف آتا اور امیر و غریب کا فرق ظاہر ہوتا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے کہا، فقالو، تو وہ بولے، ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر میں دوری ڈال، یعنی ہمارے اور ملک شام کے درمیان جنگل ویرانہ بیابان کر دے کہ بغیر توشے سامان اور سواری کے سفر نہ ہو سکے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا، یعنی یہ اب کہانی باقی رہ گئی بعد والوں کے لیے کہ ان کے احوال سے، ان کے حالات پڑھ کر سن کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور انہیں پوری پریشانی سے پراگندہ کر دیا، قبیلہ قبیلہ منتشر ہو گیا۔ وہ بستیاں جو ملک شام اور سبا کے درمیان تھیں وہ غرق ہو گئیں، لوگ بے خانمہ ہو کر جدا جدا شہروں میں پہنچے، غسان شام میں، ازل عمان میں، خزا تہامہ میں، آل خزیمہ عراق میں، اور اوس اور خزرج جو قبیلہ ہے اس کے جد عمر بن عامر مدینے میں پہنچے۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے۔ اور صبر و شکر مومن کی صفت ہے کہ جب وہ بلا میں مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے صبر کرتا ہے، اور جب نعمت پاتا ہے شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مزید فرمانبرداری کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا، یعنی ابلیس جو گمان رکھتا تھا کہ انسان کو وہ شہوت، حرص، لالچ اور غضب، غصے کے ذریعے گمراہ کر دے گا، یہ گمان اس نے اہل سبا پر بلکہ تمام کافروں پر سچا کر دکھایا کہ وہ اس کے متبع ہو گئے، فرمانبردار ہو گئے، شیطان کی اطاعت کرنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شیطان نے نہ کسی پر تلوار کھینچی، نہ کسی پر کوڑے مارے، صرف جھوٹے وعدوں اور باطل امیدوں کے ذریعے اس نے اہل باطل کو گمراہ کر دیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے، یعنی لوگوں نے شیطان کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ،
مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا، انہوں نے شیطان کا اتباع نہ کیا۔ وما کان لہ علیہم من سلطان، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا۔ جن کے حق میں اس کا گمان پورا ہوا، یعنی شیطان نے جن کافروں کو گمراہ کیا، شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا۔ الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے۔ یعنی شیطان کو اس لیے مسلط کیا گیا کہ اللہ کے نیک بندے ظاہر ہو جائیں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ سبا کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب روشن فرمائے۔ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، اور خوشی کے موقع پر خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، شریعت کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ